ظہور کی طرف بڑھنے کے لیے جس دور میں ہم زندہ ہیں، ظاہر ہے ایک بہت ماڈرن دور ہے، ٹیکنالوجی کا دور ہے، انسان ترقی کر رہا ہے، اس دور میں ہمیں اپنے آپ کو ظہور کی طرف بڑھانا ہے۔ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ظہور کسی ایک خطے پہ ہوگا تو اس خطے کے لوگوں کا یا اس جگہ یا اس ملک کے لوگوں کی ذمہ داری ہے، ہماری ذمہ داری نہیں ہے۔ ظہور پورے عالم کے لیے ہے، ظہور صرف زمین کے لیے بھی نہیں ہے، ہاں دوسرے عالم کے لیے بھی ظہور ہے، اور ہر کوئی اس کا انتظار کر رہا ہے اس ظہور کا۔ تو ہمیں اپنا کردار ادا کرنا ہے۔ ہم آج یہاں رہتے ہیں اور جو سن رہے ہیں وہ دنیا میں ہر جگہ ہوں گے۔ ہر شخص کو اس دور کے اندر ظہور کی ایک ذمہ داری ادا کرنی ہے۔ اب اس ظہور کی طرف بڑھتے ہوئے ہم جس دور کے اندر ہیں، جس ہم ایرا کے اندر ہیں، اسر میں ہم اپنی کیا سروسز دے سکتے ہیں وقت کے امام کو، یہ بہت ضروری ہے۔ ابھی لوگ بہت سوال کرتے ہیں کہ مولانا صاحب آپ جو ہے وہ مجلس میں کہتے ہیں کہ ہمیں ریڈی رہنا چاہیے، ہمیں آمادہ رہنا چاہیے، تو ہم اس ریڈی ہونے کو، آمادگی کو کیسے کریں؟ چند دن مجلس سنتے ہیں، تھوڑی روح بڑی وہ ہوتی ہے، تھوڑے دنوں میں واپس وہی نارمل ہو جاتے ہیں، پھر وہی ہو جاتا ہے، پھر بھول جاتے ہیں، زندگی میں بزی ہو جاتے ہیں۔ مجلس تک تو ہم بڑے گرم رہتے ہیں، لیکن تھوڑے دنوں بعد ہمارے حالات واپس پلٹ جاتے ہیں۔ تو ہم کیسے اس کو کنٹینیو کریں؟ کیسے یہ معاملہ ہمارے اندر ہمیشہ رہے کہ ہم ہمیشہ تیار رہیں، اور تیاری بھی ہے تو کیسی تیاری کریں ہم وقت کے امام کے لیے؟ دیکھیے چند چیزیں بنیادی ہیں، بیس ہیں، اسے ہمیں ریپیٹ کرنا ہے، تکرار کرنا ہے اپنی زندگی میں، اپنے آپ کو یاد دہانی کرنی ہے۔ اور وہ چند جملے کہ میں ماہ محرم کے اندر بھی اس کو بہت بیان کیا، یہ وہ چند شرائط ہیں کہ جسے امام حسین علیہ السلام نے بیان کیا ان کے لیے، کہ امام نے اپنے لوگوں کو اپنے پاس بلایا تھا۔ جب امام مکہ سے نکل رہے تھے کربلا کی طرف سفر کے لیے، تو امام نے کچھ شرائط بیان کی تھی، وہ شرائط پر ان کے اصحاب نے اور ان کو فالو کیا، اور وہ امام حسین کے ساتھ کامیاب ہو گئے۔ اب ان کے اصحاب جیسا کوئی ہو نہیں سکتا، مگر انہوں نے گائیڈ لائن دے دی ہیں کہ اگر ہم چاہتے ہیں اپنے وقت کے امام کے لیے موو کرنا، حرکت کرنا، چاہے ہمارا کوئی بھی پروفیشن ہو، چاہے ہم ایج کے کسی بھی حصے میں ہوں، یہ شرائط سب کے لیے ہیں۔ ہم اس شرائط کو اپنی زندگی میں لائیں، پھر ہم دیکھیں کہ ہم کیا کر سکتے ہیں۔ پہلی چیز جو امام حسین علیہ السلام نے فرمائی کیا تھی؟ کیا تم اپنی جان کا نذرانہ دے سکتے ہو؟ تم اپنا خون کا بذل دے سکتے ہو؟ خون کی سخاوت کر سکتے ہو؟ جان دے سکتے ہو؟ یہ پہلی شرط تھی۔ بولیں گے مولانا پہلی شرط اتنی بھاری ہے، ابھی یہ کون دے گا، کہاں دیں گے؟ خوب ابھی آپ کو، کیونکہ دیکھیں جب تک انسان کو اپنے آپ سے محبت ہے، انسان اپنے امام پہ قربان نہیں ہو سکتا، یہ یاد رکھ لیں آپ۔ اسی کی تسبیح پڑھتے رہیں ہر وقت کہ میں نے اپنی جان امام کے لیے دینی ہے، میں نے اپنی جان امام۔ خوب جب تک آپ بولیں گے نہیں، آپ کے وجود کو یہ بات جائے گی نہیں اندر، لیکن اگر آپ بولیں گے نہیں میں کیسے، میں یہ، میں وہ، میرا گھر، میرے بچے، میرا کاروبار، یہ وہ، تو سوری کچھ نہیں ہو سکتا، بات ہی ختم ہو جائے گی، چیپٹر ہی کلوز۔ پھر آپ کچھ اور کریں، پھر آپ چھوڑ دیں گے، آپ امام کا ساتھ دیں گے۔ کیونکہ ایسے کتنے لوگ تھے امام حسین کو جو ملے راستے میں کہ امام نے کہا چلو، کہا وہ مولا میرا تو کھیت ہے، میرا تو یہ ہے، میرا وہ ہے، ہاں میں آپ کو اپنا گھوڑا دے دیتا ہوں، مولا میں آپ کو تلوار دے دیتا ہوں۔ جیسے بہت سارے لوگ کہتے ہیں وہ ہم انویسٹمنٹ کر دیں گے، ہم پیسے دے دیں گے۔ امام کو پیسے تھوڑی چاہیے، امام کو کس چیز کے پیسے؟ امام تو وہ ہے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ امام تو وہ ہیں کہ جو زمین سے ایک نگاہ بلند کرتے ہیں تو ان کی ایک نگاہ اس کائنات کا جو مرکز ہے وہ سدرۃ المنتہا ہے۔ ایک نگاہ امام کی سیدھی جو ہے وہ سدرۃ المنتہا پہ جاتی ہے، ایک نگاہ۔ امام کو کس پیسوں کی ضرورت ہے؟ امام کو پیسوں کی ضرورت نہیں ہے، امام کو میری ضرورت ہے، میری۔ میں تیار ہوں، میں ریڈی ہوں۔ آج مجھ سے جو ہے وہ بہت سارے معاملات نہیں ہوتے۔ ہم ایک ملک میں گئے، میں نے کہا بھائی امام کبھی بھی آ سکتے ہیں، ظہور کر سکتے ہیں، تو کہنے لگے مولانا یہاں تو 3 مہینے کا گھر کا کرایہ ایڈوانس دینا پڑتا ہے،
تو پھر ہم کیسے جائیں گے؟ خوب صحیح تھے وہ اپنی جگہ پہ، بات ان کی صحیح ہے کہ بہرحال پریکٹیکل بات کی کہ بھائی اس میں کیسے باہر نکلوں؟ تو کوئی مسئلہ نہیں، آپ 3 مہینے کے ایڈوانس پیمنٹ دے دیں امام کی خاطر، نکل جائیے گا، چھوڑ جائیے گا گھر۔ تو یہ چھوٹی چھوٹی سی بلونگنگز ہیں اصل میں، یہ چھوٹے گی۔ امام نے اس لیے پہلی شرط یہی رکھی کہ تم خود اپنے آپ کو ہمیں دے سکتے ہو۔ جب خود دے سکتے ہو گے تو باقی چیزیں تو آسان ہو جائیں گی نا، ساری چیزیں۔ پہلی چیز ہی امام نے کہا تم دے سکتے ہو اپنے آپ کو، خون اپنا دے سکتے ہو۔ عزیزان محترم، یہ جنہوں نے حرم کو بچایا ہے، حرم کو نہیں بچایا انہوں نے، بلکہ انہوں نے اپنی انشورنس کرائی ہے حرموں کو بچا کے، انہوں نے اپنے آپ کو بلند کیا ہے حرم کو بچا کے۔ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہی کہا کہ ہم جب تک اپنے آپ کو قربان نہیں کریں گے ہم امام کا ساتھ کیسے دیں گے؟ آج اگر حرم خطرے میں تھے تو انہوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، کیونکہ حرم یعنی اہل حرم کو بچانا۔ اگر آج حرم کو نہیں بچا سکتے تھے تو کل امام کے ظہور میں جان کیسے دیتے وہ؟ تو آج جنہوں نے حرم کو بچایا، آج دیکھیں، آج انہی کا نام ہے۔ آج کل کے زمانے میں انسان سوچتا تھا کاش ہم کربلا میں ہوتے تو بھئی ہم بھی مولا آ ہی جاتے، ظاہر اتنے آ گئے تھے تو ہم بھی آ ہی جاتے آپ کے پاس، لیکن ابھی تو اتنے عرصے میں مولا ایسا کوئی معرکہ ہی نہیں ہوا، کفر مقابلے میں آیا ہی نہیں ہے۔ تو دیکھیں ابھی ہم کہاں ہیں؟ آپ کے سامنے کفر مقابلے میں آیا، کفر پورا کا پورا کفر مقابلے میں آیا، پورے کے پورے اسلام کے مقابلے میں آیا، پوری دنیا سے کفر جمع ہوا اور اس سرزمین اہل بیت پر آ کر کہ وہ مقابلہ کرے، آیا، دوبارہ معرکہ ہوا، دوبارہ کربلا برپا ہوئی، لوگوں نے اپنی جانیں دیں، لوگ اسی طرح لڑے جیسے کہ لڑنے کا حق تھا، اور اپنی جانوں کو نذرانہ پیش کر دیا، شہید ہو گئے۔ ایک شہید 18-20 سال کا ہے، جب وہ پہلی دفعہ گیا بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے روزے کو بچانے کے لیے تو واپس آیا، جب واپس آیا تو اس کے محلے والوں نے اس کو پہچانا بھی نہیں، اس کے چہرے پر اتنا نور تھا، 18-20 سال کا جوان ہے۔ جب دوبارہ جانے لگا تو اس کی ماں نے بولا بیٹا بھی تم ایک ہی میرے بیٹے ہو، تم کہاں جا رہے ہو؟ اس کی شادی ابھی ہوئی تھی، اس کی زوجہ نے اس کو بولا کہ تم چلے جاؤ گے اور ہماری اولاد ہوگی تو کون اس کو جو ہے وہ پالے گا؟ تو اس نے یہی کہا کہ جب میں چھوٹا تھا میرے والد کا انتقال ہو گیا، کس نے مجھے پالا؟ خدا نے، ان کو بھی خدا ہی پالے گا، مجھے بی بی زینب کے روزے کو بچانا ہے۔ کیوں اتنا امپورٹنس تھا؟ کیونکہ اپنی ذمہ داری کو سمجھا، اس کی وہ ذمہ داری ہے۔ ہو سکتا ہے آج میری وہ ذمہ داری یہاں پہ نہ ہو، لیکن اس کی پریکٹس، اس کے لیے کام کرنا، اس کے لیے جان دینا، کیونکہ خود انسان کو سب سے زیادہ خوف کس کا؟ جان کا۔ جان نہ جائے باقی سب لے لو، تو امام کو تو پہلی چیز ہی جان چاہیے، کیونکہ جو کربلا پہنچا ہے ان کو پتا تھا کہ واپسی نہیں ہے یہاں سے۔ اس کے باوجود بھی امام نے رات کو بولا چلے جاؤ، ان کی جنگ مجھ سے ہے، میں تمہیں اجازت دیتا ہوں چلے جاؤ، مگر کوئی بھی نہیں گیا۔ کیوں نہیں گیا؟ کیونکہ جو امام کو پہچان جاتا ہے وہ امام کو چھوڑ کے نہیں جاتا، نہیں جاتا وہ امام کو چھوڑ کو۔ جو چھوڑ کے گئے اگر، البتہ تو کربلا میں تو کسی مورخ نے نہیں لکھا کہ کوئی امام کو چھوڑ کے گیا ہو، لیکن اگر باقی ائمہ کے دور میں اگر کوئی ادھر ادھر ہوا تو اصل میں وہ امام کو پہچانا ہی نہیں تھا۔ جو امام کو پہچان جائے، کیوں؟ کیونکہ اصل حیات امام ہے، اصل زندگی امام ہے، سب کچھ امام ہے۔ خوب امام کو چھوڑ کے کہاں جائے گا؟ اب وہ بھی امام حسین کو چھوڑ کے، کہ جو جنت کے سردار ہوں، خوب ساری زندگی محنت کس لیے کرنی؟ جنت کے لیے، اور جنت میں خود امام حسین ہے، کہاں جائے گا آدمی؟ تو عزیزان محترم، پہلی چیز ہم اپنی پریکٹس کریں کہ کیا ہم ذہنی طور پر آمادہ ہیں امام کے ظہور کے لیے، کہ اگر امام بلا لیں یہاں ہو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہاں ہم تو مولانا امام آئیں گے تو ہم امام کے فلانا کام کریں گے، خوب ہم خود اپنی طرف سے نوکریاں ڈھونڈ رہے ہیں اپنی، ہم تو امام کا فلانا کام کریں گے، ہم تو یوں کر لیں گے، ہم تو چھوٹے موٹے لوگ ہیں، ہم تو امام کے گھوڑے پکڑ لیں گے۔ اور امام کی مرضی ہے آپ سے گھوڑے پکڑوائیں یا آپ کو سامنے کھڑا کروا دیں۔ اب بولیں گے اتنی مولا ساری زندگی آپ کے ظہور کے لیے میں انتظار کرتا رہا،
کہ آپ آئیں گے, آپ آتے ہی مجھے کہہ رہے ہیں سامنے کھڑے ہو جاؤ میرے, تو مولا میں پہلی گولی یا تیر پہ مر جاؤں گا؟ کچھ دیر تو ٹائم دیتے میں آپ کے ساتھ اسپینڈ کرتا. مولا نہیں یہی ٹائم ہے. تو کیا میں تیار ہوں کہ وہ تیر جو روز عاشورہ امام حسین کو آ رہے تھے, انہوں نے کہا کہ نہیں مولا آپ نماز پڑھیں, ہم اپنے سینوں سے ان تیروں کو سنبھالیں گے. سعید, زہیر تیر کھاتے رہے مگر امام پر ایک بھی آنچ نہیں آنے دی. یہی وجہ ہے کہ جب جو ہے وہ سعید گرے یا زہیر گرے, مسلم ابن اوسجہ مسلم گرے, یہ جب گرتے ہیں تو یہ کیا کہتے ہیں ایک دوسرے کو, ان کی وصیتیں دیکھیں. مسلم حبیب کے ساتھی ہیں, جب گرے تو حبیب نے پوچھا کوئی وصیت ہے؟ حالانکہ حبیب جانتے ہیں کہ خود بھی چلے جائیں گے, مگر پھر بھی دوست ہے, وصیت ہے, پوچھ رہے ہیں, پرانے دوست ہے. مسلم کوئی وصیت ہے؟ اشارہ کر کے اس حالت میں امام حسین کی طرف کہا, حبیب جب تک زندہ ہو زہرا کے لال کا ایک بال بھی نہیں ٹوٹنا چاہیے. کیوں؟ وہ پہچان گئے تھے کیا ہے امام. تو یہ پہلی شرط ہے, چاہے ہم دنیا کے کسی حصے میں رہتے ہوں, زندگی کے کسی کیٹیگری میں, بچوں کو یہ خود سکھائیں کہ تم امام کے لیے پیدا ہوئے ہو, تم امام کی دعا ہو, تم ہو ہی امام کے لیے. تم چاہے زندگی کسی حصے میں ہو, تم امام کے لیے ہو. یاد رکھنا کہ جب امام بلائیں, ہمیں بھی چھوڑ کے جانا پڑ جائے, ہمیں چھوڑ کے چلے جانا. یہ سکھائیں بچوں کو. یہ سکھائیں گے تو آپ دنیا جو اس بچے کو اپنی طرف کھینچ رہی ہے, دنیا کہاں کھینچ رہی ہے؟ دنیا اس بچے کو اس لیڈروں کی طرف, دنیا کے جو آگ کے جہنم کی طرف لے کے جانے والے ہیں, دنیا ان کو وہاں کھینچ رہی ہے. دنیا ان کو جھوٹے جو ہے وہ رول ماڈل دے رہی ہے. ان کی ذہنوں کے اندر ان کی کریکٹرز, ان کے کردار جو ہیں وہ جھوٹے کرداروں ان کے جو ہیں وہ رول ماڈل ہیں, کہ کیا ہم ان کو امام کی طرف ڈائیورٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. دوسری چیز امام نے جو فرمائی, کیا تم لقاء اللہ چاہتے ہو, اللہ سے ملاقات چاہتے ہو؟ خوب کیا ہم خدا سے ملنا چاہتے ہیں؟ کبھی ہم نے سوچا کہ ہم خدا سے ملاقات کریں؟ وہ خدا سے ملاقات کیا انسان ظاہری بدن سے کرے؟ نہیں کر سکتا. انسان کا قلب جو ہے وہ خدا سے ملاقات کر سکتا ہے. تو کیا میں خدا سے ملاقات چاہتا ہوں یا نہیں چاہتا؟ کیا میں جب مناجات پڑھتا ہوں, عبادت پڑھتا ہوں, میں چاہتا ہوں میرے دل کی کیفیت, میرے بدن کی کیفیت, کچھ مجھے حال پیدا ہو کہ میں اپنے پروردگار سے ملاقات کی طرف؟ نہیں. اب مولا یہ تو اللہ کی باتیں ہیں, یہ تو اللہ والے کرتے ہیں, خوب سارے ہی اللہ والے ہیں, لیکن کیا یہ لقاء اللہ ہے, یہ ملاقات ہے پروردگار سے؟ بہرحال وقت نہیں ہے میرے پاس کہ میں اس موضوع کو بہت زیادہ جو ہے وہ آپ کی خدمت میں بیان کروں. تیسری چیز امام نے فرمایا, کیا تم ترک دنیا کر سکتے ہو, دنیا کو چھوڑ سکتے ہو؟ تو پھر تو آج کیا ہم ترک دنیا کا مطلب یہ نہیں, آیت اللہ عظمہ بہجت رضوان اللہ تعالیٰ علیہ احادیث میں سے جب ایکسٹریکٹ نکال کر بیان کرتے ہیں کہ زہد یعنی ترک دنیا ہے. زاہد کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کو ترک کر دے, چھوڑ کے چلا جائے. نہ, زاہد وہ ہے کہ دنیا ہو, دل دنیا میں نہ ہو اس کا. دنیا ہو آپ کے پاس, جو بھی دنیا آپ کے پاس ہے وہ خوب. اب ہر شخص کی دنیا الگ ہے. بچے کی دنیا اس کے گیمز ہیں, آپ اس سے لے لیں, اس کا دیکھیں آپ زندگی آپ کی جو ہے وہ اجیر کر دے گا. وہ اس کی دنیا ہے وہ. اس طرح میری آپ کی دنیا الگ ہے. مجھ سے میری دنیا کو چھین لے, میں نے تڑپنا شروع ہو جاؤں گا. ہو سکتا ہے میری دنیا میرا ممبر ہو, میری مجلس ہو, میری کتابیں ہوں. اس طرح ہر شخص کی دنیا الگ ہے. ہم اس دنیا کو پہلے تو فائنڈ کریں کہ میری دنیا کیا ہے, کیا میں اس دنیا کو چھوڑ سکتا ہوں. چوتھی اور آخری چیز امام نے فرمائی, اگر تم اپنی خون کا نذرانہ دے سکتے ہو, لقاء اللہ, اللہ سے ملاقات چاہتے ہو, ترک دنیا کر سکتے ہو اور ہمارے ساتھ دے سکتے ہو, فلیرحل, پھر اٹھو, نکلو یہاں سے, ہمارے ساتھ چلو. اب انسان
سارے کام کر لے اور امام کا ساتھ نہ دے، عبادتیں بھی کرتا ہو، سارے کام کرتا ہو، یہ سب کر لے، لیکن امام کا ساتھ نہ دے، تو پھر کیا فائدہ؟ لوگ حج اور عمرہ کرتے رہے، مدینہ اور مکہ کے اندر زیارتیں اس زمانے میں کرتے رہے، مگر امام کا ساتھ نہیں دیا، تو کیا فائدہ ہوا؟ کچھ نہیں۔ امام کا ساتھ دینا بہت ہے، اور جس دور کے اندر ہمیں میں بہت تیزی سے آگے کی طرف، اختتام کی طرف، بہت کہ جس دور کے اندر ہم ہیں، یہ بہت فاسٹ دور ہے، یہاں پر ذرا سی غلطی جو ہے وہ انسان کو بہت دور پھینک دے گی۔ اگر ہم امام کے ساتھ چلنے کی کوشش کی اور ہم سے غفلت ہو گئی تو ہمارا فاصلہ ذرا سا ہوگا، لیکن سفر تیز ہے، ہم بہت دور ہو جائیں گے امام سے۔ جیسے کہ اگر آپ ہائی وے میں ایک ایگزٹ غلطی سے لے لیں، چاہے آپ چلاتے رہیں گاڑی، لیکن آپ منزل پہ نہیں پہنچ پائیں گے۔ دور ایسا ہے، اسی لیے بہت زیادہ انسان کو استغفار کی ضرورت ہے، فوکس کی ضرورت ہے، اور اسپیشلسٹ کی ضرورت ہے۔ ابھی میں سب کر سکتا ہوں، آج کل کا دور نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر اسپیشلٹی پیدا کریں، خاص طور پہ جوان جو بچے بیٹھے ہوئے ہیں، اپنے اندر اسپیشلٹی پیدا کریں، کوئی اسپیشلسٹ بنے، کسی بھی سبجیکٹ کا اسپیشلسٹ بنے، چاہے وہ آرٹس ہو، چاہے وہ فزکس ہو، چاہے وہ میتھس ہو، چاہے وہ ٹیکنالوجی ہو، چاہے وہ رائٹنگ ہو، جو بھی ان کے اندر ہے، اگر نہیں ہے تو اس کو حاصل کریں۔ ابھی تو ایوری تھنگ آن لائن ہے، آپ سب کچھ سیکھ سکتے ہیں آن لائن، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ انویسٹمنٹ کریں اپنے اوپر امام کے لیے،